السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، خاص کر میرا پیغام آج 56 ممالک جو اسلامی ہیں ان لوگوں کے لیے۔ 56 اسلامی ممالک، تعداد نہیں بتاؤں گا مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے پوری دنیا میں، کیا فائدہ کہ گنتیاں کر کے بتایا جائے۔ میں تو ان 313 صحابہ کی بات کروں نا کہ جن کے پاس ایمان تھا، جو آگے ہزاروں کا لشکر دیکھتے ہوئے بھی کافروں سے ٹکرا جاتے تھے ایمان کی طاقت محسوس کرتے ہوئے۔ پھر میں کیا کہوں کہ اتنے سارے مسلمان ہونے کے باوجود بھی آج میری بہنوں اور ماں اور بچوں کی گردنوں پہ پیر رکھا جاتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر پاتا۔ ایک مسلمان ملک ایسا نہیں جس کی غیرت ایمانی زندہ ہو۔ اسرائیلی فوجی کا یہ گھٹنا مریم اصاف کی گردن پر نہیں بلکہ 55 مسلم ممالک کے حکمرانوں کی عزت و غیرت کے اوپر ہے۔ اگر کوئی زندہ ضمیر ہو تو ضرور محسوس کر رہا ہوگا اس گھٹنے کا دباؤ اپنے ضمیر کے اوپر۔ اس کا زمین پر گرا ہوا اسکارف شاید کعبے کے غلاف سے زیادہ متبرک ہو، لیکن ایسا سمجھنے کے لیے کسی محمد بن قاسم یا صلاح الدین ایوبی کا ہونا ضروری ہے۔ آج سپر پاور بن چکے نا مسلم ممالک، کتنے سارے میزائلز بنا چکے نا، تو پھر میں کیا کہوں کہ مسجد اقصی میں رکھے پتھر تمہارے ان میزائلوں سے لاکھ گنا اچھے ہیں کہ آج بھی مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہمارے انبیاء کی سرزمین پر رمضان کے مہینے میں جس طرح ان لوگوں نے بربریت مچائی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ یار کس منہ سے مدینہ منورہ جاتے ہو؟ یار کس منہ سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم جاتے ہو حضور علیہ السلام کا سامنا کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ نبی کی امت پر ظلم و بربریت مچ رہی ہو اور تم تماشائی بن کر ایسے حکمران بن کے بیٹھے ہو کہ تمہاری غیرت جوش نہیں مارتی؟ پھر صحیح کہا نا ڈاکٹر صاحب نے کہ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سنانے سے کیا فائدہ؟ قلب شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ؟ خشک سجدے کیے خوب ماتا گیسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتا گسانے سے کیا فائدہ؟ کس کو دکھا رہے ہو تم یہ جا کر فوٹو سیشن کرواتے ہو؟ وہاں تمہیں اپنی ماں بہنوں کی آہو بکا سنائی نہیں دیتی؟ تم حجاج بن یوسف سے بھی ظالم ہو۔ اس نے تو ایک وہ فاسق شخص تھا جس نے خانہ کعبہ پر پتھراؤ کر دیا تھا، تم مدینہ جاتے ہو، تم فوٹو سیشن کرواتے ہو، تم خود کو عاشق رسول کہتے ہو، تم مدینہ کس منہ سے جاتے ہو؟ حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر پتھراؤ کیا، لیکن ایک مسلم بیٹی نے لکھا تھا کہ المدد الحجاج المدد، میری مدد کو آؤ۔ اس کی غیرت ایمانی جاگ گئی، اس نے محمد بن قاسم کو بھیج دیا کہ تمہارے اندر کوئی ایمان کا خطرہ نہیں کہ تمہیں اتنے سارے لوگوں کی اتنے مسلمانوں کی آؤ بکا سنائی نہیں دیتی؟ 56 ممالک بیٹھ کر کچھ نہیں کرے، تماشا دیکھ رہے، تو پھر تمہارے اس اتحاد کے اوپر تماشا بنا دیا تم نے مسلمانوں کا۔ اور اللہ کیوں نہ کرے تمہیں ذلیل کہ تم اتنی طاقت رکھ کر بھی مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، کیونکہ تمہارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں صرف اپنوں کے اوپر روب جمانا آتا ہے، تمہیں اپنوں کے اوپر طاقت دکھانا آتا ہے۔ اگر یہی طاقت تم کافروں پر دکھا دیتے تو شاید رب بھی تم سے راضی ہوتا اور تمہاری قوم بھی تم سے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ میں تمام مسلمانوں کو کہتا ہوں، احتجاج احتجاج احتجاج، جتنا ہو سکتا ہے اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے احتجاج کرو کہ ہم اسرائیل کو دہشت گرد مانتے ہیں، وہ دہشت گرد ملک ہے، بلکہ ہم تو اس کو کچھ مانتے نہیں، وہ صرف ایک بکواس ہے، وہ صرف دہشت گرد ہیں، وہ کچھ بھی نہیں۔ قائد اعظم نے اس کو کبھی ریاست تسلیم نہیں کیا، ہم بھی نہیں کرتے۔ اٹھائے گرے لوگ، حرام کی پیداواریں، ان کو تم تحفظ فراہم کرتے ہو صرف یہ کہہ کر کہ تو یورپی یونین تم سے ناراض ہو جائے گی۔ وہ ملک جس کا تجزیہ نکالا گیا کہ وہ پورا کا پورا ملک، اس کی زیادہ تر آبادی حرام کی ہے، تم اس سے ڈر گئے؟ اگر تم حضور کی عزت پر یہ بھی کر جاتے نا، ان سے لڑ جاتے، ان میں طاقت نہیں تھی تمہارا مقابلہ کرنے کی، لیکن تم جتنا جھکتے گئے، دبتے گئے، یہ تمہیں اتنا دباتے گئے، کیونکہ اللہ نے صاف فرما دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ خیر، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر غیرت ایمانی سمجھتے ہو نا تو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کچھ تو کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔